بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم 4 غریب لڑکیوں کا قصہ بیان کریں گے۔ ویڈیو بیحد دلچسپ ہے، اسی لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں کوفہ کے بازار میں سامان خریدنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بیحد پرانے تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر ایک سمبیل میں ڈال رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردہ گوشت لے جا رہی ہے، بالکل بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، شاید یہ لوگوں کو پکا کر کھلاتی ہوگی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی کافی اونچا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس عورت نے بولا، دروازہ کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ عورت اندر آ گئی اور گوشت لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں دیواروں کی کھڑکیوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل خالی اور برباد تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے باہر سے آواز دیتے ہوئے کہا، او اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین ہے اور نہ کوئی مددگار۔ میں نے کہا کہ مجوسیوں کے فرقے کے سوا مارے ہوئے جانور کا گوشت کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ عورت کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو کچھ اس نے چھوڑا تھا وہ سب اب ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردہ کھانا جائز نہیں، لیکن ایسی حالت میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے، 4 دن سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں بے چین ہو گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا کہ میرا تو حج کا ارادہ بدل گیا ہے، میں حج کرنے نہیں جاؤں گا۔ سب نے لاکھ سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم تھے، ان میں سے 200 کا آٹا لیا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور تجھے ایسا بدلہ عطا فرمائے جو ظاہر بھی ہو جائے۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے گفا میں ہی رکا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کروا دوں۔ جب حج کا ایک قافلہ میرے سامنے سے گزرا تو مجھے ان کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا کہ میرا حج چھوٹ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا ہے جو دروازے تک کی حاضری سے محروم رہا۔ تو وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس بات سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا، کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے،
تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ رمیہ زمار نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا اور اب تو انکار کر رہا ہے؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی انکار کیوں کرتا ہے؟ تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے کیا؟ کیا تم ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں نہیں تھے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر کے باب جبرائیل علیہ السلام سے باہر آ رہے تھے؟ اس وقت اسدحان کی کثرت کی وجہ سے تو نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر اس کو لے کر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے خواب میں اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے لیکن تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تم نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی اس پر خرچ کیا اور حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدلہ تجھے زیادہ فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے میں 600 اشرفیہ عطا کی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیہ موجود تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن مصیبتوں میں سے کئی مصیبت دور فرمائے گا۔ جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت تک اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور رحمت کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک اعمال عطا فرمائے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی پسند آئی ہو اور اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو خدا کے واسطے اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، اور اسی طرح کے ایمان افروز واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔